بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصریوں پر اللہ کا قہر۔ فرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشد و ہدایت کا فرعون اور اس کے سرداروں پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور چند کے سوائے عام مصریوں نے بھی انہی کی پیروی کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کی نرینہ اولاد بھی قتل کی جانے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین و تذلیل ہونے لگی، اور فرعون نے اپنی ربوبیت اور معبودیت کی زور و شور سے تبلیغ شروع کر دی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ فرعون کو مطلع کر دو کہ اگر تمہارا یہی طور طریقہ رہا تو عنقریب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اس پر بھی دھیان نہ دیا تو اب یک کے بعد دگرے عذاب الہی آنے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم نے اب یہ وتیرہ اختیار کیا کہ جب عذاب الہی کسی ایک شکل میں ظاہر ہوتا تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرنے لگتی کہ اچھا اب ہم ایمان لے آئیں گے، تو اپنے اللہ سے دعا کر کے یہ عذاب جاتا رہے۔ اور جب وہ عذاب جاتا رہتا تو پھر سرکشی و نافرمانی پر اتر آتے۔ پھر عذاب جب دوسری شکل میں آتا تو کہتے کہ اچھا ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر کے تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے، دعا کر کے یہ عذاب دفع ہو جائے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو پھر مہلت مل جاتی اور عذاب دفع ہو جاتا تو پھر اسی طرح مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ کی جانب سے مختلف قسم کے نشانات ظاہر ہوئے، اور فرعون اور قوم فرعون کو بار بار مہلت عطا ہوتی رہی، لیکن جب انہوں نے اس کو بھی ایک مذاق بنا لیا تب اللہ کا آخری عذاب آیا، اور فرعون اور اس کے سرکش سردار سبھی غرق کر دیے گئے۔ بنی اسرائیل کا خروج اور فرعون کا تعاقب۔ جب معاملہ اس حد کو پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین کی جانب لے جاؤ۔ مصر سے فلسطین یا ارض کنعان جانے کے دو راستے ہیں، ایک خشکی کا راستہ ہے اور وہ قریب ہے، اور دوسرا بحر احمر قلزم کا راستہ، یعنی اس کو عبور کر کے بیابان، سور اور سینا تیہ کی راہ ہے، اور یہ دور کی راہ ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا یہی ہوا کہ وہ خشکی کی راہ چھوڑ کر دور کی راہ اختیار کریں اور قلزم کو پار کر کے جائیں۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات بحر احمر کی راہ پر ہو لیے۔ ادھر پرچہ نویسیوں نے فرعون کو اطلاع کی بنی اسرائیل مصر سے فرار ہونے کے لیے شہروں سے نکل گئے۔ فرعون نے اسی وقت ایک زبردست فوج کو ساتھ لیا اور حمیز سے نکل کر ان کا تعاقب کیا، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے ان کے سر پر جا پہنچا۔ بنی اسرائیل کی تعداد بقول تورات علاوہ بچوں اور چوپایوں کے 6 لاکھ تھی۔ وہ پھٹنے کے وقت جب انہوں نے پیچھے پھر کے دیکھا تو فرعون کو سر پر پایا۔ گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کہ ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے، کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، خوف نہ کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ تم کو نجات دے گا اور تم ہی کامیاب ہوگے۔ اور پھر بارگاہ الہی میں دست بدعا ہوئے۔ وہی الہی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو تاکہ پانی پھٹ کر بیچ میں راستہ نکل آئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے قلزم پر اپنا عصا مارا تو پانی پھٹ کر دو جانب 2 پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ نکل آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اس میں اتر گئے اور خوش زمین کی طرح اس سے پار ہو گئے۔ فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ اترا اور غرق ہو گیا۔ ملائکہ عذاب سامنے آئے تو کہنے لگا، میں اسی ایک اللہ پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا، یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تو مسلمین میں سے نہیں بلکہ مفسدین میں سے ہے۔ در حقیقت فرعون کی یہ پکار ایسی پکار تھی جو ایمان لانے اور یقین حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے کے بعد استداری اور بے اختیاری کی حالت میں نکلتی ہے، اور مشاہدہ عذاب کے وقت اس کی یہ صدائے ایمان و یقین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ تھی جس کا ذکر گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔ پر یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنی ہلاکت اور عذاب کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی،
اس موقع پر فرعون کی پکار پر درگاہ الہی کی جانب سے یہ بھی جواب دیا گیا، آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ اس کی لاش آج تک محفوظ ہے اور سمندر میں تھوڑی دیر غرق رہنے کی وجہ سے اس کی ناک کو مچھلی نے کھا لیا تھا، اور آج وہ مصری عجائب خانہ میں تماشا گاہ خاص و عام ہے۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ حق و باطل کے محرکوں میں ایک عظیم الشان محرکہ ہے، اور ایک جانب غرور و نخوت، جبر و ظلم و قہر و ممانعت اور انانیت کی ذلت و رسوائی ہے، تو دوسری جانب مظلومیت، خدا پرستی اور صبر و استقامت کی فتح و کامرانی کا عجیب و غریب مرقع۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور قوم فرعون کی ہلاکت دینوی کے بعد عبرت و بصیرت کے لیے اس طرح بھی توجہ دلائی ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے آخرت اور سرمدی و ابدی زندگی میں کس قدر سخت عذاب اور اللہ کی پھٹکار کے کیسے عبرتناک سامان مہیا ہیں، تاکہ سلیم و صالح تباہی اور نیک نہاد و نیک سرشت ہستیاں ان کا مطالعہ کریں اور ان کا اعمال زہش سے خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی نشانیاں اور واضح سند کے ساتھ بھیجا تھا۔ فرعون کی بات راست بازی کی بات نہ تھی، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، جس طرح دنیا میں گمراہی کے لیے ہوا، اور انہیں دوزخ میں پہنچائے گا۔ تو دیکھو کیا ہی پہنچنے کی بری جگہ ہے جہاں وہ پہنچ کر رہے، اور اس دنیا میں بھی نالت اس کے پیچھے لگی کہ ان کا ذکر کبھی پسندیدگی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اور قیامت میں بھی کہ عذاب آخرت کے مستحق ہوئے۔ تو دیکھو کیا ہی برا صلہ ہے جو ان کے حصے میں آیا کہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، اور قیامت کے دن ان کو مدد نہ ملے گی، اور پیچھے رکھ دی ہم نے ان پر اس دنیا میں پھٹکار، اور قیامت کے دن ان پر برائی، اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب۔ وہ آگ ہے کہ دکھلا دیتے ہیں ان کو صبح اور شام، اور جس دن قائم ہوگی قیامت حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔ بلا شبہ سینڈٹ کا درخت خوراک ہے گناہ گار کی، جسے پگھلا ہوا تانبا کھولتا ہے پیٹوں میں، جیسے کھولتا پانی، پکڑو اس کو اور دھکیل کر لے جاؤ دوزخ میں، پھر ڈالو اس کے سر پر پانی کا عذاب، اس کو چکھ، تو ہی ہے بڑا عذاب والا سردار، تو ہی ہے بڑا عزت والا سردار۔ یہ وہی ہے جس کے متعلق تم دھوکے میں پڑے تھے۔ جب بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ بحر قلزم کو پار کر گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کی فوج کو غرق ہوتے اور پھر ان کی لاشوں کو ساحل پر تیرتے دیکھ لیا، تو ذائع فطرت بے حد مسرت اور خوشی کا اظہار کیا۔ عورتوں نے خصوصیت کے ساتھ دف پر خوشی کے گیت گائے اور شادمانی و خوش کلامی کو ثبوت دیا۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جمع کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی قوم سے کہو کہ میں ہوں اللہ جس نے تم کو اس زبردست فتنے سے نجات دی، سو میرا شکر ادا کرو اور میری ہی بندگی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اپنی قوم کو ساتھ لے کر بیابان شور سے ہوتے ہوئے سین یا سینا کی راہ لی۔ سینا کے بت گدوں میں پرستاران ستم بتوں کی پوجا میں مشغول تھے۔ بنی اسرائیل نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کو بھی ایسے ہی معبود بنا دے تاکہ ہم بھی اسی طرح ان کی پرستش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی زبانی یہ مشرکانہ مطالبہ سنا تو بہت زیادہ ناراض ہوئے اور بنی اسرائیل کو ڈانٹا، آڑ دلائی اور ملامت کی کہ بدبختوں، اللہ واحد کی پرستش چھوڑ کر بتوں کی پوجا پر مائل ہونا چاہتے ہو، اور اللہ کی ان تمام نعمتوں کو فراموش کر بیٹھے ہو جن کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر چکے ہو۔ دنیا کی تاریخ میں ہمارے سامنے ایک قوم کا نقشہ حیات اس طرح نظر آتا ہے کہ وہ تقریباً 450 برس سے مصر کے قاہر و جابر بادشاہوں اور مصری قوم کے ہاتھوں میں غلام اور مظلوم چلی آتی ہے، اور غالب قوم کے سخت مصائب و مظالم کا شکار بن رہی ہے کہ اچانک کسی مردہ قوم میں سے بجلی کی کڑک اور آفتاب کی چمک کی طرح ایک برگزیدہ ہستی سامنے آتی ہے، اور اس کی صدائے حق اور اعلان ہدایت سے تمام قلم و باطل لرزہ ہو جاتی ہے اور ایوان ظلم و کفر میں بچال آ جاتا ہے۔ وہ دنیا کی ایک زبردست طاقت کے مقابلے میں یہ اعلان کرتی ہے کہ میں اللہ واحد کا رسول اور ایلچی ہوں، تجھ کو ہدایت کی پیروی اور مظلوم قوم کی آزادی کا پیغام سنانے آیا ہوں۔
فرعونی طاقت اپنے تمام مادی اسباب کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتی ہے، مگر ہر مرتبہ شکست کا منہ دیکھتی ہے، اور آخری بازی میں حق کی کامیابی اور باطل کی ہلاکت کا ایسا حیرت زدہ نقشہ سامنے آتا ہے کہ مادی طاقت خلعظم میں غرق ہو جاتی ہے، غلام و مظلوم قوم اور دنیوی اسباب و وسائل سے محروم قوم آزادی کے گیت گاتی نظر آتی ہے۔ یہ ہے وہ عجیب و غریب فطرت اور حیران کن طبیعت کے سانچے میں ڈلی ہوئی قوم بنی اسرائیل، جو ان تمام مہر کا ہے حق و باطل کو آنکھوں سے دیکھنے اور حق کی کامیابی کے ساتھ اپنی نجات پا جانے کے شکریہ میں آج حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلا مطالبہ یہ کرتی ہے کہ ہم کو بھی ایسے ہی معبود بنا دے جیسا کہ یہ پجاری بت خانے میں بیٹھے پوج رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگرچہ بنی اسرائیل نبیوں کے اولاد تھے اور ابھی تک ان میں وہ اثرات ایک حد تک باقی بھی نہ تھے جو ان کو باپ دادا سے ورثے میں ملے تھے، تاہم صدیوں سے مصری بت پرستوں میں بود و مات کرنے اور ان کے حاکمانہ اقتدار میں غلام رہنے کی وجہ سے ان میں صنم پرستی کا جذبہ کافی سرایت کر چکا تھا، اور وہی جذبہ تھا جو آج پجاریوں کو دیکھ کر ان میں ابھر آیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسا ناپاک مطالبہ کر بیٹھے۔ جزاک اللہ۔